بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج ہمارا تحریکی سفر اتفاق ہے کہ غالباً 22ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے قیام سے قبل، بلکہ ادارہ منہاج القرآن کے آغاز سے بھی قبل، منہاج القرآن کے قیام کے سلسلے میں اور اس فکر اور اس مشن کے فروغ کے سلسلے میں نے جب درس قرآن کا آغاز کیا اور سلسلہ وار پہلا درس منہاج القرآن کے قیام کے لیے، ابھی منہاج القرآن کا نام نہیں رکھا تھا، تو اس کے قیام کے لیے جب پہلا درس دیا تو وہ 1980 کا سال تھا اور یہی اکتوبر کا مہینہ تھا۔ تو اکتوبر 80 میں نے پاکستان میں سلسلہ درس قرآن کا آغاز کیا، اور آج اکتوبر 2001 میں ہم کیا کہیں گے اس کو، یہ 21 سال بنے جی، 21 سال آج مکمل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ اس پہلے درس قرآن میں شرکاء کی تعداد 40 تھی، اور ڈاکٹر محمد علی صاحب تھے جن کو ہم نے اس وقت ادارہ منہاج القرآن نام رکھا گیا، مگر یہ 6 مہینے بعد نام رکھا گیا۔ ان کو ادارہ منہاج القرآن کا پہلا صدر بنایا تھا، انہی کی کوٹھی ہوتی تھی۔ اب یہ ذکر بھی سفر زندگی میں اپنے وقت پر آئے گا۔ تو آج گویا 21 سال کا سفر پورا ہونے پر آپ نے ایک ایسی نشست کا انعقاد کیا ہے جس میں مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنا سفر زندگی بیان کروں۔ میرا سفر زندگی کیا ہے، اگر اس کو میں 2 جملوں میں مختصراً اور حقیقت پر مبنی، سچائی پر مبنی بات کروں تو میرا سارا سفر زندگی شرمساریوں پر مبنی، نالائکیوں پر مبنی، پشیمانیوں پر مبنی اور حسرتوں پر مبنی، اور زندگی کے اتنے برس گزار کر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں تو ابھی پیدا ہونے کا بھی حق ادا نہیں کر پایا، اور اللہ کی وہ بے شمار نعمتیں جو اللہ پاک نے عطا کی زندگی میں، معلوم نہیں ان کا حق کب ادا ہوگا۔ لیکن بہر صورت چونکہ اس مجلس میں قائدین بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، اساتذہ کرام بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، طلباء اور طالبات بھی ہیں، اور کچھ پرانے ساتھی جو شادمان کے وقت سے شریک سفر ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت الحاج محمد سلیم شیخ صاحب،
اور حضرت الحاج محمد رفیع شیخ صاحب، اور اسی طرح کئی احباب دائیں بائیں دیکھنے سے پتہ چل جائے گا۔ تو بہر صورت یہ ایک اہتمام اچھا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو ریکارڈ پر نہیں آتی۔ بڑی قربت والے دوستوں کو، احباب کو، رفقا کو تھوڑی زیادہ معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ تحریکی زندگی میں کارکنان کے لیے موٹیویشن کا باعث بنتی ہیں۔ تو میں اللہ رب العزت کا نام لے کر اور اسی سے مدد و نصرت کی درخواست کر کے اور اس کی رہنمائی اور ہدایت کا طالب ہو کر اور اس سے صداقت اور سچائی کی خیرات لے کر آپ لوگوں کی خواہش پر اس سفر زندگی کے چند چیدہ چیدہ پہلوؤں کے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ اب یہ سفر زندگی میں بہت سارے گوشے آتے ہیں، تو میں سارے گوشوں کا احاطہ ایک نشست میں نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ بہت سے گوشے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے، اس کی نعمتوں کے، اس کی عنایتوں کے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کرم نوازیوں کے، توجہات کے، فیوضات کے بہت سے گوشے انسانی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو امانت رہتے ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ بے شک وہ بھی موٹیویشن کا باعث ہوتے ہیں، مگر زندگی میں ایک مرتبہ آپ کا تو اجلاس عام ہے، اس میں سے کچھ باتیں انتہائی محدود سطح پر بڑے منتخب لوگوں سے کی تھیں اور ان کو ہمیشہ محفوظ رکھنے اور اشاعت پر سے روکے رکھنے کی پابندی لگائی تھی، مگر وہ بھی پھر باتیں احباب اپنے شوق محبت میں کہیں نکال بیٹھے۔ پھر وہ جب مخالفین کے ہاتھ وہ چیز لگتی ہے تو اسے سیاق و سباق سے کاٹ کر کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مجھے یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، جب انہوں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب بیان فرمایا۔ تو آپ نے وہ خواب سنتے ہی اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ جو انہیں نصیب ہونے والی تھی اس کو جانچ لیا، جان لیا اور فرمایا بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، ستیلے بھائی تھے، حاسد تھے، انہیں بیان نہ کرنا، وہ تمہیں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ صاف دل تھے، اللہ کا پیغمبر صاف دل ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو کسی سٹیج پر بھائیوں کے اصرار پہ، کہنے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ان سے، بچپن کا زمانہ تھا، بیان کر بیٹھے۔ وہ بھانپ گئے کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت پانے والا ہے۔ سو اس کے بعد وہ واقعات شروع ہو گئے کہ طویل سلسلہ آزمائشوں کا، مصائب کا، آلام کا، پریشانیوں کا شروع ہوا، اور طویل مدت کے بعد ان مراحل سے گزر کے بالآخر اس منزل پر پہنچے جو خواب میں دکھائی گئی تھی اور تخت مصر پر متمکن ہوئے۔ اور پھر ان کے والد، والدہ اور 11 بھائی آ کر اس دور کی رسم کے مطابق جب سجدہ تعظیمی میں گرے تو حکم ہوا کہ اے یوسف یہ تیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پورا تو ہو گیا مگر افشا کرنے سے زندگی کتنی مصیبتوں میں گزری۔ تو وہ ہمیں بھی بعد میں یہ بات یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ لہٰذا
اس قسم کے جو گوشے ہیں وہ تو آج کے موضوع میں شامل نہیں ہوں گے. میں صرف ایک سبجیکٹ لے لوں گا سفر زندگی کا، صرف ایک سبجیکٹ، اور وہ لفظ مشکلات کا استعمال کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے. میں انہیں مشکلات نہیں سمجھتا، اور وہ مشکلات نہیں تھیں اور وہ مشکلات نہیں ہیں. ان حالات کو مشکلات کہتے ہوئے بھی میں اللہ پاک سے ڈر بھی رہا ہوں اور مجھے شرم بھی آ رہی ہے. وہ مشکلات نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں جنہیں مشکلات کا نام دیا جائے، مگر عرف عام میں چونکہ اس قسم کے حالات سے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس قسم کے حالات سے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ مشکلات سمجھتے ہیں. میں اس پس منظر میں اور اس تناظر میں یہ جو گوشہ ہوتا ہے زندگی میں بعض اوقات مشکل اوقات اور مشکل حالات کا یا صبر آزما مراحل کا، تو صرف یہ ایک سبجیکٹ سفر زندگی میں لوں گا اور اول تا آخر بس اسی کے بیان پر سلسلہ قائم رکھوں گا. اس کے دائیں بائیں اگر ہزارہا موضوعات اور بھی ہوں گے تو وہ آج بیان نہیں کروں گا. تو میں نے پہلے سبجیکٹ اسپیسیفائی کر دیا، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تو اللہ گواہ ہے میں نے زندگی میں انہیں کبھی صبر آزما مراحل بھی نہیں سمجھا. اللہ گواہ ہے میرے قول پر، اور وہ صبر آزما مراحل نہیں ہیں. یہ لفظ صرف رسم دنیا کے طور پر کہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں تو استعمال کر رہا ہوں، مگر باری تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں کہ میری زبان، میرا دل، میرا دماغ ان کو صبر آزما مراحل سمجھنے سے پاک ہے، اور یہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں ذکر کیا جائے. مگر کارکنان کی حوصلہ افزائی، موٹیویشن کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کام دے جاتی ہیں، انہیں سپورٹ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، انسینٹیو دیتی ہیں. اس لیے یہ ہمارے علامہ مخدوم تنویر احمد قریشی اور نائب علامہ تنویر احمد خان، انہوں نے چونکہ اس اکیڈمی کے تحت تربیتی نشست میں یہ موضوع رکھوا دیا، تو میں نے بھی اس میں حکمت سمجھتے ہوئے کہ اس کے کئی پہلو موٹیویشنل ہوں گے، میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. دیکھیے 51 میں جب میری پیدائش ہوئی ہے تو 51 سے لے کے 74 تک، ابا جی قبلہ کے وصال تک، یہ عرصہ بن جاتا ہے 23 سال کا تقریباً. تو جن واقعات اور حالات کو ہم اس وقت دنیا، پست دنیا اور ہلکی دنیا اور گھٹیا دنیا کے تعریفاتی پیمانے پر جن کو صبر آزما مرحلہ کہیں گے یا مشکلات کہیں گے، وہ اس 23 برس میں کبھی نہیں آئیں. یہ 23 برس تو بالکل اور طرز کے گزرے، تو وہ بھی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. وہ بھی آپ کو ایک زندگی کے کئی گوشے سمجھنے میں اور اپنی لائف میں ان سے کچھ فائدہ اٹھانے، رہنمائی حاصل کرنے میں مددگار ہوں گے. چونکہ میں پہلا بیٹا تھا، اور ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں جہاں اللہ پاک نے دین میں بڑا بلند رتبہ اور مقام عطا کیا تھا، اور روحانیت میں، تقویٰ میں، روحانیت میں بڑا اونچا مقام اور درجہ عطا کیا تھا، وہاں سوسائٹی میں، اور سوسائٹی سے مراد وہ چونکہ ڈسٹرکٹ جھنگ سے باہر انہوں نے اپنے آپ کو متعارف نہیں کروایا، تو گویا جھنگ کے پورے ضلعی حلقہ میں اللہ پاک نے انہیں بڑا باعزت اور بڑا مقبول و معتبر اور بڑا مکرم اور محترم مقام بھی عطا کیا تھا، دنیاوی لحاظ سے بھی. اور اسی طرح تیسرا گوشہ یہ تھا کہ علمی، فکری، ادبی، تحقیقی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے انہیں بڑا غیر معمولی، اپنے زمانے میں جیسے لوگ یکتائے روزگار ہوتے ہیں
اس طرح کا مقام ان کو عطا کیا تھا. اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی نعمت یہ بھی تھی کہ مالی کشادگی اور فراوانی بھی عطا کی تھی. وہ ہمارا گھرانہ کوئی بڑے مالداروں میں، سرمایہ داروں میں، جاگیرداروں میں نہیں تھا. گھرانہ مالی اعتبار سے متوسط تھا. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. اور اس ابا جی قبلہ کے زمانے سے قبل جو 2-3 نسلیں وہ بڑی غربت اور بڑی مشکلات کے وقت سے بھی گزری تھی. چونکہ 4 پشت پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ جنگ کا ایک علاقہ ہے کھیوا، اس کھیوے کے رئیس اور نواب تھے. تو یہ ایک اپس اینڈ ڈاؤنز کا ایک تاریخ ہے. تو کھیوا ایک سٹیٹ ہوتی تھی اس زمانے میں. کھیوا یہ جنگ سے جب آپ چنیوٹ جاتے ہیں تو 13-14 میل کے فاصلے پر وہ ایک قصبہ ہے، آج کل گاؤں ہے. وہ اس زمانے میں کھیوا تھا، سٹیٹ تھی، تخت تھا اس کا ایک. تو اس کے جو نواب اور رئیس ہوتے تھے وہ جیسے پرانے زمانے میں پھر ریاستیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی سٹیٹ، تو اس کے نواب اور رئیس وہ سب چھوٹی سلطنتیں ہوتی تھیں اور وہ کے حکمران ہوتے تھے. جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ پھر اس سٹیٹ کے حکمران تھے. جنگ خود بھی ایک سٹیٹ تھی بڑی. اور جنگ جو ہے یہ شیخو پورہ سے لے کر میاں والی کے قریب صوبہ سرحد کی سرحدوں تک یہ سارا جنگ سٹیٹ میں آتا تھا. فیصل آباد بھی جنگ سٹیٹ کا حصہ تھا اور شیخو پورہ بھی جنگ سٹیٹ میں آتا تھا. یہ تحصیلیں تھیں جنگ کی. اس طرف ملتان سے اس کی حدیں ملتی تھیں. تو تاریخ جنگ پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو جنگ کی تاریخ کوئی 5-7 ہزار سال پرانی. یہ جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں رامائن اور مہا بھارت جو جنگیں ہوئیں ان میں کورووں اور پانڈووں کی جو جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں اس میں جنگ کا ذکر آتا ہے. تو 5,000 سال پرانی ایک تاریخ ہے. تو ملتان کی طرح اس کی طویل ہسٹری. تو چلتے چلتے آخری اس دور کی بات کر رہا ہوں جو میں آج سے 200 سال قبل 150-200 سال قبل. تو یہ پھر مختلف چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں اور سٹیٹس تھیں. تو یہ جنگ جو پراپر ہے یہ مگھیانہ سیالوں کی سٹیٹ تھی. اور کھیوا جو ہمارے آباء و اجداد کی سٹیٹ تھی، نواب تھے، یہ ماہنی سیالوں کی سٹیٹ تھی. ماہنی سیال یہ سب کاسٹ ہیں سیالوں کی، پرانی چلی آ رہی ہیں. تو جنگ سارا مجموعی طور پہ سیالوں کی مختلف ریاستوں پر مشتمل تھا. ایس ایم شفیق صاحب بھی کچھ نہ کچھ ماہر ہوں گے اس سبجیکٹ کے کہ ساری زندگی یہ جنگ میں ہی رہے ہیں. تو وہ پھر 3 بھائی تھے ہمارے وہ بزرگوں میں سے. ایک کا نام مجھے یاد نہیں ہے. ان میں سے 2 میاں احمد یار خان اور ایک میاں جمعہ خان. تیسرے بھائی کا نام یاد نہیں مجھے. وہ جو ایک بھائی تھا وہ تو نواب تھا، مزاجن رئیس تھا. اور جو نوابوں اور رئیسوں کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ اس پر پورا اترتا تھا. یہ جو 2 بھائی تھے میاں جمعہ خان اور میاں احمد یار خان، یہ 2 بھائی درویش تھے، فقیر تھے، صوفی منش، ولی منش، فقیر منش لوگ تھے، اللہ والے تھے. ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ترک دنیا کریں. ترک تو دنیا، تخت، نوابی، ریاست، سلطنت، زمینیں چھوڑ دیں اور خالی تن پہ جو ایک جوڑا کپڑے کا تھا اس کے ساتھ چلے جائیں اور جنگلوں میں آباد کہیں جا کے ہوں اور اللہ کی عبادت کریں اور محنت مزدوری کر کے 2 لقمے صبح و شام روٹی کے، جیسے پرانے اولیاء اللہ کا کئیوں کا ایسا معمول گزرا ہے. اس سے رزق حلال کے 2 لقموں سے گزر اوقات کریں اور عبادت میں زندگی بسر کریں. تو دونوں بھائی اپنی سارا تخت اور جائیداد اور سلطنت اس تیسرے بھائی کو دے کر سونپ کر بس تن کے جوڑے کے ساتھ وہاں سے ترک دنیا کرتے ہوئے نکل پڑے. ایک بھائی اس وقت تو نواب احمد یار خان تھا اور وہ نواب جمعہ خان تھے. جب ساری نوابی چھوڑ کر ترک دنیا کر کے نکل پڑے تو وہ پھر میاں احمد یار اور میاں جمعہ خان ہو گئے. یہ چل پڑے. تو جو میاں احمد یار خان تھے یہ جنگ جو موجودہ صدر ہے
یہاں آ کے آباد ہو گئے اور میاں جمعہ خان ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے. اب یہ جو میاں جمعہ خان تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہوئے، وہیں بعد ازاں ان کی شادی ہوئی. تو اب ان کی تفصیلات پھر ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکی. کچھ عرصہ قبل میرا انٹرویو اخبار جنگ میں چھپا تھا، تو اس انٹرویو کے پڑھنے کے بعد کچھ لوگ راجن پور سے، کچھ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان سے، کچھ کوہاٹ سے آئے تھے میرے پاس، کوہاٹ سے، اور کچھ ملتان سے بھی آئے. انہوں نے کہا کہ ہم سب میاں جمعہ خان صاحب کی اولاد ہیں. تو ان کی 2 شادیاں تھیں، ایک کی اولاد راجن پور اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آباد ہوئی، ایک کوہاٹ میں آباد ہوئی، اور ان سے پھر آگے کچھ نسل ملتان میں ہوئی. اور ان کی میاں جمعہ خان صاحب کی بیٹی یا پوتی بقول ان لوگوں کے، وہ ابھی ملتان میں رہتی ہیں. تو چند سال قبل میں ملتان دورے پر تھا، تو وہ 100 سال سے اوپر عمر کی ضعیفہ خاتون ہیں، تو وہ مجھے ملنے بھی آئی تھی. تو میں دیکھتا رہا، اور اب میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا مگر یہ کہ ان کے جو چہرے کے خد و خال تھے وہ میرے دادا جان جو تھے ان سے ملتے تھے. وہ ابھی حیات ہیں، ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہے. ان کے کوئی بیٹے بریگیڈیئر، کوئی کرنل، کوئی وہاں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ. تو جو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ان کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں شاید ملتان میں، وہ اب پاکستان عوامی تحریک میں بڑے متحرک کارکن ہیں اس وقت ملتان میں. تو وہ نہیں آتے تھے عوامی تحریک میں، مجھے ملے تو میں نے کہا بھئی آپ کے گھر کی تحریک ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی آج سے آ گیا. تو ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا میں ان کا نام ہے، کوئی راجن پور کی طرف سے آئے تھے یہاں. تو انہوں نے کہا پیر سیال میرا نام ہے، پیر سیال ایک گدی ہے، سجادہ نشین ہوں. تو وہ یہ سیال شریف نہیں، وہ ادھر کوئی چھوٹی سی گدی ہے پیر سیال. انہوں نے کہا میاں جمعہ خان صاحب کا مزار وہاں ہے اور میں ان کا سجادہ نشین ہوں، ان کی اولاد میں سے. انہوں نے ایک نقشہ اٹھایا ہوا تھا کوئی 150 سال پرانا، کاغذ کا، موٹے کاغذ کا. تو پرانی لکھائی تھی، میں نے وہ دیکھا. اس میں حالات واقعات وہی لکھے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو سنائے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے بھی بزرگوں سے اسی طرح سنا تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا تھا بھئی یہ واقعات درست ہیں. باقی واللہ عالم بالصواب. تو ان کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں. میرے اس انٹرویو کے بعد انہوں نے پہچانا اور آئے، ملے، ملاقات کی، کبھی کبھی ملتے ہیں. میاں احمد یار خان پھر یہاں آباد ہو گئے. جنگ، محنت مزدوری کی، تھوڑا سا کما لیا، اتنا تاکہ 2 وقت یا 1 وقت کا کھانا کھا لیں یا روزہ رکھ لیں، ساری افطاری کر لیں، کھا لیں. تو پھر اسی طرح یہیں کہیں شادیاں کیں، پھر آگے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی. اس طرح 3 نسلیں ان کی اس طرح فقیری میں، مزدوری میں، اللہ اللہ کرنے میں گزری. اور پھر یہ نسل پھر جنگ ہماری آباد ہو گئی. ابا جی قبلہ کی زندگی کے آغاز میں یہ دور، یعنی جو لائف کا تھا خاندان کا، اس کا پھر ایک نیا فیز شروع ہوا. اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. تو جب ان کی لائف، میری پیدائش کا دور آیا تو الحمدللہ چونکہ میں اکلوتا ابھی بیٹا تھا تو گھر میں فراوانی تھی، فراخی تھی، مالی کشائش تھی. لہٰذا اس قسم کی مشکلات مالی زندگی میں وہ میری زندگی کا جو بچپن، لڑکپن ہے اور اوائل دور جوانی کا، اس میں نوجوانی کا وہ نہیں آئی. البتہ جو چیزیں حصول تعلیم کے لیے اور حصول تربیت کے لیے جو تھا وہ گوشے ضرور بیان کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے اور طلباء طالبات کے لیے اور کارکنان کے لیے. بچپن سے جو ان کی تربیت جس انداز کے ساتھ انہوں نے دی، تو مجھے وہ زمانہ اپنی زندگی کا، عمر کا یاد نہیں ہے. اتنی تھوڑی عمر تھی جب انہوں نے مجھے کسی دباؤ اور کسی حکم اور کسی سختی کے بغیر تہجد کے معمول پر ڈال دیا تھا. اور یہ پرائمری کلاسز میں سے کہ کوئی زمانہ ہوگا.
اور یہ اب سب کے لیے، مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، والد بھی بیٹھے ہوں گے. سردیوں کی جب راتیں ہوتی تو مجھے یاد ہے کہ وہ سون حلوہ بنا کے رکھتے تھے گھر میں میری والدہ ماجدہ. تو وہ گرم دودھ، ایک گلاس اور سون حلوہ یہ لے کے میرے کمرے کی طرف آتے تھے، اور میں ان کے قدموں کی آہٹ سے جاگ جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا. وہ رکھ کے اٹھاتے نہیں تھے، آنکھ خود کھل جاتی تھی، اور جاتے ہوئے آہستہ سے کہہ جاتے، بیٹے یہ سردیاں ہوتی تھی، آپ کے وضو کے لیے پانی بھی گرم کر کے میں نے رکھ دیا ہے، اور یہ دودھ اور سون حلوہ بھی رکھے جا رہا ہوں. پر نکلتے ہوئے دروازے سے آہستہ سے اتنا جملہ کہہ جاتے، میں اٹھ جاتا تھا. اب یہ ایک تربیت کا انداز تھا، اور یہ ان کی شفقت تھی. کتنا درجہ ان کا، اور معمول میرا بنانے کے لیے اور ایک راہ پہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے. تو وہ دودھ اور سون حلوہ اہتمام سے 2 کو کھلاتے تھے، ایک مجھے اس وقت، اور ایک ساری زندگی ایک بلی آ کے تہجد کے وقت ان کی گود میں بیٹھتی تھی، تو اس کو بھی بلانا کا سون حلوہ کھلاتے تھے اور دودھ پلاتے تھے. تو گویا ایک حصہ میرا ہوتا تھا اور ایک اس بلی کا ہوتا تھا. تو اس طرح ایک معمول شروع کروا دیا تو زندگی ایک راہ پہ ڈھال دی. سکولنگ انگلش سکول میں ڈال دیا، ابتدائی سے انگلش سکول میں ڈال دیا، اور سکول جاتے تو پھر قمیض ٹائی نکر یہ لباس ہوتا، سردیاں ہوتی تو اسی طرح کوٹ پینٹ ٹائی یہ لباس ہوتا. سکول میں ایک الگ طرح کا طاہر بن جاتا، اور وہاں سے جب گھر آتا تو ٹوپی شلوار اور قمیض ایک دوسری طرح کا طاہر بن جاتا. تو یہ انداز تھا تعلیم کا، تربیت کا، بیک وقت ایک چلتا. تو یہ معمولات تو بچپن سے ڈال ہی دیے تھے، لیکن 62 میں انہوں نے ساتھ اسکول لائف کے ساتھ، اسکول ایجوکیشن کے ساتھ میری دینی تعلیم بھی شروع کر دی. تو 62 میں دینی تعلیم شروع کی. اس میں صرف نحو کے ابتدائی قاعدے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اس زمانے میں کتاب الصرف اور کتاب النحو ہوتی تھی. عبد الرحمن امرتسری اور مشتاق احمد چرتھالوی ایسے کوئی نام تھے. اور علم الصرف علم النحویہ کے رسالے ہوتے تھے. مرکات الادب ایک عربی ادب کا رسالہ. یہاں سے انہوں نے 62 میں 7ویں جماعت میں تھا تو یہ شروع کروا دی ساتھ یہ تعلیم. اب معمول پھر پچھلا ٹائم چند گھنٹے روزانہ کے درس نظامی اور عربی کے کلاسیکل تعلیم کے شروع ہو گئے. دن کا وقت اسکول کی تعلیم میں گزرتا، شام کا وقت دینی تعلیم کے لیے عربی صرف نحو عربی ادب اور دینی علوم کا آغاز ہو گیا. اسی دوران جب یہ تعلیم جاری تھی تو میرے اندر خود تصوف کے مطالعے کا ذوق ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ تصوف عملاً گھر میں رات دن دیکھتا تھا. بچپن کی بات ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی، رات کو کمرے میں کبھی ابا جی قبلہ کی آہیں، رونا، آواز چیخ نکل جاتی کبھی مصلے پر پچھلی رات، تو اٹھ کے بیٹھ جاتا، ڈر جاتا، اپنی امی جان سے پوچھتا ابو جی کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کس نے مارا ہے. یعنی وہ تھوڑی عمر تھی. تو تصوف، روحانیت، خشیت الہی، گریہ و زاری، آہ و بکا، تو یہ جو کیفیات تو چونکہ گھر میں دیکھی تھیں تو آنکھ کھلی تو یہ چیز نقشہ ہی سامنے تھا زندگی کے. تو اسی عمر میں بچپن میں یہ ذوق شروع ہو گیا. تو پھر میں تصوف کی کتب کا مطالعہ از خود کرنے لگا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیتوں کی کتابوں کو بھی میں نے اپنی اسکول لائف میں پڑھ ڈالا تھا. اس وقت ترجمے پڑھتا تھا، اردو کے ترجمے. مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی کی کتابیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، مگر یہ سب اردو ان کے تراجم بچپن میں ہی. تو اس طرح حضور سیدنا غوث العظم کی سوانح، دیگر اولیاء کرام کے حالات زندگی، تو یہ معمول تذکرۃ الاولیاء اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حالات، دیگر اولیاء کرام کے، تو یہ معمول ہشت بہشت ایک کتاب تھی. وہ یہ سکول لائف میں بچپن کے زمانے سے اردو
یوں سمجھیں کہ اردو زبان میں نے انہی کتابوں سے پڑھنا سیکھی.